ابراہا کعبہ سے اتنی نفرت کیوں کرتا تھا کہ 60,000 فوج لے کے کعبہ پر حملہ کر دیا، کیونکہ کعبہ پورے عرب کے لیے سب سے زیادہ مقدس جگہ بن چکی تھی۔ پورے عرب سے لوگ مکہ عبادت کے لیے آتے تھے، جس سے چند لوگ بہت پیسے کما رہے تھے۔ ابراہا کو اس بات سے بہت غصہ آتا تھا کہ یہ غریب مکہ والے، نہ ان کا کوئی بادشاہ ہے نہ کوئی گورنمنٹ ہے، یہ کیوں پورے عرب کا سینٹر بن چکے ہیں۔ تو اس نے حملے سے پہلے اپنی سلطنت یمن کے کیپٹل سنا میں ایک بہت بڑا چرچ بنایا تاکہ لوگ کعبہ کو چھوڑ کر اس کے پاس آئے، لیکن یہ پروجیکٹ پوری طرح سے فلاپ ہو گیا، جس کے بعد ابراہا کے پاس صرف ایک ہی آپشن بچا تھا، کسی طرح سے کعبہ کو گرا دیا جائے۔ ابراہا کسی بادشاہ کے گھر میں پیدا نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ رومن امپائر کے ایک چھوٹے سے شہر کے ایک چھوٹے سے بزنس مین کا غلام تھا۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ یمن اور حبشہ کی لڑائی بہت عرصے سے چل رہی تھی، کیونکہ یمن واز ڈومینیٹڈ بائی یہودی اور حبشہ میں سارے کرسچنز رہتے تھے۔ تو کیا ہونا تھا؟ آبویسلی وارز ہونی تھی۔ تو پہلے یہودیوں نے حملہ کیا اور کرسچنز علاقوں میں بہت تباہی مچائی، جس کی وجہ سے سپر پاور رومن امپائر کو بہت مشکلات کا سامنا ہوا۔ تو رومن امپائر نے حبشہ میں اپنے کرسچنز بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے یمن میں یہودیوں کی سلطنت ہمیشہ کے لیے ختم کر دی، اور اس کام کے لیے انہوں نے اپنے ایک غلام کو بھیجا جس کا نام تھا ابراہا، جو 1,00,000 فوج لے کر گیا اور یہودیوں کی تباہی مچا دی۔ اس جیت کے بعد ابراہا بہت زیادہ سٹرونگ ہو گیا تھا اور اس نے یمن کو اپنے ہی ملک حبشہ سے الگ کر دیا۔ حبشہ کے بادشاہ کو اس بات پر بہت غصہ آیا اور اس نے پھر ایک فوج بھیجی، لیکن اس بار ابراہا کے خلاف۔ اس نئی فوج نے اپنے ہی جنرل کو قتل کر کے ابراہا کے سامنے پیش کیا اور ابراہا کی فوج میں شامل ہو گئے۔ اس کے بعد ابراہا پورے عرب کا سب سے طاقتور بادشاہ بن گیا اور پورے عرب میں اس کا انفلوئنس پھیل گیا، سوائے ایک چیز کے۔ ہر سال پورے عرب سے ہزاروں لوگ مکہ میں کعبہ کے طواف کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو ابراہا نے سوچا اس میں کیا بڑی بات ہے، ہم بھی ایک بنا دیتے ہیں۔ تو اس نے اپنے کیپٹل میں ایک عالیشان چرچ بنایا، جس کو اس نے پوری دنیا کے ہیرے جواہرات سے بھر دیا۔ یہ بلڈنگ پورے عرب میں سب سے خوبصورت اور عالیشان بلڈنگ تھی۔ عربیوں نے اس سے پہلے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی تھی، لیکن کوئی بھی اس کی عبادت کے لیے نہیں آیا اور سب اسی پرانے کعبہ کی طرف جاتے رہے۔ اتنا خرچہ اور اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی جب ابراہا فیل ہوا تو اس کے پاس صرف ایک ہی آپشن بچا تھا۔ تو اس نے اپنے 60,000 لوگوں کی فوج جمع کی اور کعبہ پر حملہ کر دیا۔ اب تک جتنی سٹوری ہم نے بتائی ہے وہ صرف اسلام میں ہی نہیں بلکہ ہسٹری میں بھی لکھی ہوئی ہے، جو کہ پرانے زمانے کے عربی انسکرپشن سے اٹھائی گئی ہے۔ ان سب میں ابراہا ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، لیکن اس کے مکہ جانے کا کوئی بھی ذکر نہیں ہے۔ لیکن ریسنٹ فائنڈنگز میں کچھ ایسی یہودی انسکرپشنز مل چکی ہے جس میں کلیئرلی لکھا ہے کہ ابراہا نے ایک جگہ حملہ کیا تھا جس میں اس کو بری طرح شکست ہوئی تھی۔ تو اب بڑے بڑے ہسٹورینز بھی اس کو مکہ پہ اس حملے کو قرار دے رہے ہیں، جس میں ابراہا اپنے ساتھ کچھ ہاتھیوں کو بھی لے کر گیا تھا۔ عربیوں کو اس بات کا پتہ تھا کہ وہ ابراہا کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کچھ قبیلوں نے لڑائی کرنے کی کوشش کی، لیکن ابراہا نے انہیں کہا کہ وہ کوئی خون خرابہ نہیں چاہتا، بلکہ وہ صرف کعبہ کو گرانا چاہتا ہے تاکہ لوگ کعبہ کو چھوڑ کر اس کے چرچ میں آئے۔ آس پاس سب کچھ لوٹنے کے بعد جب وہ مکہ پہنچا تو اس نے مکہ کے چیف کو بلایا۔ تو عبد المطلب نے آ کر کہا کہ آپ نے میرے کچھ اونٹ قبضے میں کیے ہیں، وہ مجھے واپس کر دے۔ تو ابراہا نے ہنس کر کہا کہ مجھے تو لگتا تھا کہ تم بہت بہادر شخص ہو، لیکن تمہیں تو صرف اپنے اونٹوں کی ٹینشن ہے۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ میں صرف اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اس گھر کا یعنی کعبہ کا جو مالک ہے وہ جانے اور تم جانو، لیکن اتنا میں بتا دوں آج تک کوئی بھی اس گھر کو نقصان نہیں پہنچا سکا۔ اگلے دن ابراہا نے اپنی فوج کو حملے کا حکم دیا، لیکن اس کا اپنا ہاتھی ہی رک گیا اور بہت کوشش کے بعد بھی وہ نہیں ہلا۔ اسی وقت آسمان سے کچھ پرندے آئے اور ہر ایک کے منہ میں ایک پتھر اور ان کے کلاز میں 2 پتھر۔ یہ ایسے پرندے تھے کہ اس دن سے پہلے ان کو کبھی کسی نے نہ دیکھا تھا اور نہ اس کے بعد۔
اور وہ ابراہا کی فوج کے لوگوں کو ٹارگٹ کر کر کے پتھر مار رہے تھے۔ اب اس کو بہت سارے ہسٹورینز نے اسمال پاکس کی ایک ایکسٹریم قسم کہا ہے، کیونکہ جیسے ہی پتھر ان کے جسم کو لگتا تھا تو وہ خارش کر کر کے اپنے ہی گوشت کو نوچ ڈالتے تھے، حتیٰ کہ کچھ لوگوں کی ہڈیاں تک نظر آنے لگی۔ اس حالت میں فوج واپس بھاگنے لگی اور ابراہا کی 60,000 کی فوج تباہ و برباد ہو گئی۔ مکہ کے قریش کی یہ جیت پورے عرب میں پھیل گئی اور قریش عرب کے نئے بادشاہ کے طور پر سامنے آئے۔ اس واقعے کے بعد پورے عرب سے لاکھوں لوگ کعبہ کے طواف کے لیے اور بھی زیادہ آنے لگے اور مکہ میں ہر سال ایک اگست کا عظیم الشان میلہ سجنے لگا۔ مکہ والوں کی دولت ڈبل ٹرپل آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ لیکن اسی سال اس انسیڈنٹ کے 50 دن بعد اچانک ایک دن ایران کے سب سے بڑے ٹیمپل میں جو آگ سالوں سے جل رہی تھی بجھ گئی، اور اسی دن مکہ میں ایک یتیم بچہ پیدا ہوا جس کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبسکرائب کریں چینل کو۔